أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 12 تک کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کے صفات بیان کی، پھر دوسرا گروہ کافروں کا ذکر کیا اور پھر اب تیسرے گروہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ واہ اور من الناس لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں میں جو یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کی ذات پر و بالیوم الاخری اور آخرت کے دن پر وما اور نہیں ہیں ہم وہ بمومنین ایمان والے ومن الناس من یقولو اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یقولو آمنا باللہ و بالیوم الاخری جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وما ہم بمومنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں۔ وما اور نہیں یخدعون دھوکہ دیتے فریب دیتے الا سوائے انفسہم اپنی ہی جانوں کے، جبکہ وہ صرف اپنی ہی جانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں جبکہ وہ سوائے اپنی جانوں کے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتی اور وہ اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے مرضاً ان کی بیماری کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عذاب علیم، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیما بسبب اس چیز کے کانوں تھے وہ یکسبون، اور یہ دردناک عذاب ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے۔ وَإِذَا اور جس وقت جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدو مت فساد کرو فی الارض زمین میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قالو کہتے ہیں انما سوائے اس کے کہ نہیں نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان آیات میں منافقین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور زمین میں فساد پھیلانا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور زمین میں فساد پھیلانا۔ اب ہم ان آیات کے ساتھ روزمرہ زندگی کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عملی منافقت کا مظاہرہ ہمیں روزمرہ زندگی میں کیسے ملتا ہے۔ ان آیات کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے اور دار اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مسلمانوں کو بہت سارے فوائد ملنے لگے، مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی۔ تو اس وقت ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اور مسلمانوں کے ظاہری فوائد پر نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور دعویٰ کرنے لگے کہ ہم بھی اہل ایمان ہیں، جبکہ وہ ایمان والے نہیں تھے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، وہ سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ لوگ اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے، یہ ظاہری چیزوں پر نظر رکھتے تھے، ظاہری فوائد پر نظر رکھتے تھے، یہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے تھے جبکہ اصل میں یہ اپنے ہی ذات کو دھوکہ دیتے تھے۔ پھر یہ جھوٹ بولتے تھے اور فساد پھیلاتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی خصوصیت ہمارے معاشرے میں یا ہمارے اندر ہماری عملی زندگی میں تو نہیں پائی جاتی۔ اس کی وضاحت ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا ان 4 میں سے اگر ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ اور ہم اگر اپنے معاشرے میں روزمرہ زندگی پر میں غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں امراض دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ ان 4 خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت اگر کسی میں بھی پائی جاتی ہے، مجھ میں، آپ میں، یا کسی میں بھی، تو کہیں ہم بھی منافقین کی صف میں تو نہیں کھڑے۔ اب اس میں ایک خصلت بیان کی گئی ہے امانت میں خیانت کرنے کی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مال و دولت میں ہی خیانت ہوتی ہے، کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی مال و دولت رکھا اور اس میں خیانت کر لی، جبکہ مال و دولت کے ساتھ ساتھ باتیں اور مشورے بھی امانتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص کسی سے اپنے راز کی بات کہتا ہے، اپنے دکھ درد شیئر کرتا ہے، اور پھر اسے نصیحت کرتا ہے کہ میری یہ بات اپنے تک رکھنا، آگے مت بتانا، اور وہی شخص آگے ساتھیوں کو وہ بات بتا دیتا ہے یا معاشرے میں وہ بات پھیلا دیتا ہے، تو وہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور یہ امانت میں خیانت بہت دل دکھانے والی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی کو اپنا رازدار سمجھتا ہے، خیر خواہ سمجھتا ہے، اس کے ساتھ اپنے دکھ درد شیئر کرتا ہے، تو وہ اسی بات کو پبلکلی شیئر کر دیتا ہے۔ تو یہ شخص ایک تو وہ دوسرے کا اعتماد توڑ رہا ہے، اور دوسرا وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، جب ایمان آتا ہے تو جھوٹ اس دل میں ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے جھوٹ کے بغیر دنیا چل ہی نہیں پا رہی۔ ہر معاملے میں جھوٹ ہے۔ بیوی خامن سے جھوٹ بولتی ہے، بچوں کی فیس کے معاملات کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے گھر کے امور کے بارے میں۔ خامد اپنی بیوی سے بہت ساری باتیں چھپاتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان خصوصیات کو اپنے اندر سماتے چلے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان خامیوں کو اپنی ذات سے باہر نکالیں۔ ہم ایسا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ پھر ان آیات میں دیکھا گیا کہ منافق وہ شخص ہے جو فیس ٹو فیس کچھ اور بات کہتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور بات کہتا ہے، اور یہ بات ہمارے غیبت کی سینس میں آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ معاشرے میں فساد کی سب سے بڑی وجہ غیبت ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے، آمین ثم آمین۔